نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس موضوع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے اور اس سیرت طیبہ کو پھر اللہ رب العزت نے اس امت کا دین بنایا، کیونکہ دین نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ اور اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں ادا کی تاکہ اس سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور ہم اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اور باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، آؤ اب تیرے محبوب کی سیرت طیبہ کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ مگر سچی بات یہ ہے جو میں پچھلی کئی نشستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سیرت طیبہ پر، اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج اس حد تک ہم زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے، وہ تصور بھی سارا گڑمٹ سا ہو گیا۔ ہم نے اس دین کو فقط مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر دی، کو سال میں ایک مرتبہ روزے رکھ لیے، کو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ حج کر لیا تو سمجھا دین پر عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جبکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے لیے لے کر آئے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ 4 چیزیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اگر کوئی ان پر پورا عمل کرنے والا بھی بن جائے تو یہ تو اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ 90% دین تو وہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ اور پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ ان موضوعات پر بھی ان ڈیٹیل ہم بات کر چکے ہیں، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں اللہ اپنے حقوق اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ یہ جو میں نے دین کے 2 پہلو اور 2 رخ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کو اگر ملا لیں تو اس کو کہتے ہیں معمول بہی دین۔ یہ روزمرہ کا دین ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور دین کا ایک رخ اور ایک پہلو وہ ہے
جس کو معیاری دین کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، قبلہ حضور کے وہ استاد مکرم ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، بہت لائق انسان تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہی منہاج القرآن ہے۔ یہ ہمارا منہاج القرآن بعد میں ہمارے سے وجود میں آیا، انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب لکھی تھی۔ منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ، اس عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کو ہم معمول بہی دین کہتے ہیں، روزمرہ کا دین، اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور ان میں بھی میں نے بتایا کہ اللہ اپنے حقوق اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ مگر دین کا ایک رخ وہ ہے جس کو معیاری دین کہا جاتا ہے۔ معیاری دین کیا ہے؟ کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین پامال ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ حدوں کو توڑا جا رہا ہو، غریبوں کے حقوق سلب ہو رہے ہوں، سرے عام شراب نوشی ہونا شروع ہو جائے، عصمت ریزی ہونا شروع ہو جائے، دین کی قدر و قیمت ختم ہو جائے، تو جب دین کی قدریں یوں مٹ رہی ہوں تو اس وقت خالی معمول بہی دین پر عمل کرنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ پہلے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بحال کیا جائے، دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں آیا جائے، دین کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلا جائے۔ اس پہلو کو اگر سمجھنا ہو تو کبھی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے سمجھیں۔ میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ہم چونکہ دین کی بات کر رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خواجہ اجمیر نے انہیں خود دین قرار دیا۔ تو دین کو سمجھنا ہو تو کبھی انہی سے سمجھے۔ وہ ربائی ہے نا خواجہ اجمیر کی، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ میں پوری ربائی کی وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف دو الفاظ کا معنی جو خواجہ اجمیر نے کہے نا دوسرے مصرے میں، وہ کہتے ہیں دین است حسین، وہ کہتے ہیں لوگوں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر قربانیوں کی تاریخ کچھ اس طرح سے رقم کی ہے کہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے۔ یہ انہوں نے کوئی معمولی بات نہیں کی، صدیاں بیت گئیں ان کی اس بات کو، مگر آج تک کسی نے ان کی اس بات کو رد کرنے کی جسارت نہیں کی، ہر کوئی ان کی اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور انہوں نے حق فرمایا ہے۔ تو وہ ہستی جن کو خواجہ اجمیر نے دین قرار دیا ہے، جو آج دین کا اگلا پہلو بتا رہا ہوں، وہ انہی کی شخصیت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا۔ کہتے ہیں کہ جس دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا روانہ ہوئے ہیں نا، اس دن ذی الحج کی 8 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ تھی؟ یہ تاریخ بڑی اہم ہے۔ حج کی عبادت کے کل 5 دن ہیں جس میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج سے حج کی ادائیگی باقاعدہ اس کے مناسک شروع ہوتے ہیں۔ اطراف و اکناف عالم سے، دور و نزدیک سے لوگ سفر کر کر کے حج کی غرض سے مکہ میں جمع ہو رہے تھے، اور 8 ذی الحج کی صبح جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول اس وقت سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے۔ یہ اقدام
یہ سٹیپ اگر کسی عام شخص نے لیا ہوتا تو نظر انداز ہو سکتا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کام اس ہستی نے کیا جن کو خواجہ اجمیر نے دین کہا ہے، جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سب جوانوں کا سردار ڈکلیئر کیا ہے، وہ نواسہ رسول جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چسا چسا کر پروان چڑھاتے رہے، جن کو اپنے سینہ انور پر لوریاں دیتے رہے، جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں کی سیر کرواتے رہے، اور جن کی خاطر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ ہستی کوئی سٹیپ اٹھائے تو وہ ایسے ہی نظر انداز کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، دنیا حج کرنے مکہ میں آ رہی ہے، اور اگر حج کرنا ہی عبادت تھی تو نواسہ رسول کو پہلے حج ادا کرنا چاہیے تھا، اور اگر اتنا ہی جلدی ضروری جانا تھا تو حج میں آگے دن کتنے لگنے تھے؟ دن تو 5 لگنے تھے، تو چلو 5 دن لیٹ کر لیتے اپنی روانگی، مگر نواسہ رسول نے تاخیر بھی گوارا نہیں، اور 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا روانہ ہو کر وہ اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، جب میرے نانا کے دین پر کڑا وقت آ جائے، برا وقت آ جائے، اس دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، قدریں پامال ہو رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اس عطا کردہ دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، اس دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، غریبوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، عورتوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہے، سر عام شراب نوشی شروع ہو جائے، تو نواسہ رسول کا اقدام یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پھر احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے، پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ پھر محض ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بیٹھ کر سجدے ریزیاں کرنا، نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے، پھر اس دین کے تحفظ کی خاطر اگر اپنی 18 سالہ علی اکبر کو بھی دینا پڑے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ منافع کا سودا ہے۔ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی دینا پڑے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو اس وقت دین کی اقامت کے لیے میدان عمل میں نکلنا، اس کو کہتے ہیں معیاری دین۔ اور ایسے حالات کے اندر بندہ بس خالی نمازیں پڑھنے سے ہی کام لے کہے مجھے کسی بات سے کیا غرض، تو شاید اس کی نمازیں بھی اسے وہ فائدہ نہ دیں۔ اس مضمون کو کبھی سمجھنا ہو تو میں ایک ہی آپ کو قرآن پاک کی بات بتاتا ہوں، آپ کبھی سورہ طٰہٰ کو پڑھیں۔ اب دین کا یہ پہلو بتاؤں، ہم نے تو صرف یہ سمجھ لیا نا کہ اللہ اللہ کرنا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ غریبوں کے حقوق ادا کر دیے، جو اب تک میں نے آپ کو بتایا دین کے رخ کے۔ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، مگر آئیے اب دین کا تیسرا رخ بتا رہا ہوں کہ جب دین پر زوال ہو، دین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو پھر اس سے بھی اگلی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ میں صرف سورہ طٰہٰ کا ایک مقام بتاتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے اس کے اندر۔ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، جا اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر۔ اور قرآن پاک کے کلمات ہیں جو سورہ طٰہٰ میں ہیں، باری تعالیٰ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس بدبخت کی بدبختیوں کا عالم یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوتا وہ اس کو ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ یہ قرآن پاک میں ساری باتیں ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو ذرا سوچیں، اگر وہ اتنا بڑا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا تو اس سے ہٹ کر وہ اور کیا کیا کچھ کرتا ہو۔ اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، فرعون یہ کہتا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ داری لگائی، فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ،
موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، جا ذرا اس کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کر۔ جیسے باری تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی تو اب قرآن کے اگلے کلمات سننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا ایک پورا انبار ہے جو عرض رکھ دیا۔ عرض کی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ متصل آیتیں ہیں جو میں ساری پڑھ رہا۔ عرض کی مولا اچھا اگر اتنی بڑی ذمہ داری اور ٹاسک کے لیے مجھے بھیجنا چاہتا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے سینے کو کھول، مجھے شرح صدر عطا کر، کلیئرٹی عطا کر کہ جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس پر کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ یاد رکھیں یہ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں وہ ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کنفیوزڈ لوگ ہیں، ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کسی بات۔ میں نے بتایا کہ ہمارا دین، وہ دین ہمارے ہاں گڈمڈ ہو چکا ہے، اس پر بھی کلیئرٹی نہیں ہے ہمیں دین کیا ہے۔ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو بندہ خود کنفیوزڈ ہو اس نے کسی کو کیا سمجھانا ہے اور اس نے عمل کیا کرنا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ شرح صدر کی نعمت مانگا کریں کہ مولا مجھے کلیئرٹی عطا کر، شرح صدر عطا کر، میرے سینے کو کھول۔ اور یہ دعا کرنا بھی عبادت ہے چونکہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا اتنا اہم کام اور اتنا بڑا کام ہے، پہلے میرے سینے کو کھول۔ دعا کی، انہوں نے تو دعا کی، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ان کو تو باری تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا منصب سونپا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے خود ان کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ شرح صدر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کلیئرٹی بندے کو مل جائے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نیکی کی طرف بندے کے اٹھتے ہوئے قدم روک نہیں سکتی ہے۔ رکتے تب ہیں جب بندہ کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ عرض کی مولا میرے سینے کو کھول، ویسر لی امری، اور مولا اس اتنے بڑے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تھوڑی لکنت تھی زبان کے اندر۔ یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور ساتھ عرض کیا واجعل لی وزیرا، اور مولا میرے لیے ایک وزیر بھی بنا۔ یہ سب دعائیں چل رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ من اہلی، اور مولا وہ جو میرا وزیر بنانا ہے وہ وزیر کوئی اور نہیں، وہ میرے خاندان سے ہونا چاہیے۔ ہارون، اور خاندان سے بھی کوئی اور نہیں بلکہ جس کو وزیر کے طور پر لینا چاہتا ہوں وہ میرا بھائی ہارون ہے، ہارون کو وزیر بنا۔ اور آگے رشتہ بتا دیا اخی، وہ ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ اذری، مولا اس کو اس کام میں میرا وزیر بنا کر میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، تاکہ اس کو بھی تو میرے کام میں شریک کر دے۔ اب یہاں تک یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، جا اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً آگے درخواستوں کا یہ پلندہ رکھ دیا، مولا میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول، میرے کام کو آسان کر، میرے لیے ایک وزیر بنا، ہونا بھی میرے خاندان سے چاہیے، نام بھی ہارون ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو بھی میرے ساتھ میرے کام میں شریک کر دے۔ اور یہ ساری دعائیں کر کے اگلا جملہ بڑا خاص ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ سب کچھ عطا کر، کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ پھر ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ نسبحک کثیرا، تاکہ پھر ہم دونوں کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کر سکیں۔ اب تسبیح کا لفظ استعمال آیا ہوا، ایک تسبیح وہ ہے جو منکوں والی تسبیح لے کے آپ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں۔
اور ایک تسبیح وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی شکل میں ہو رہا ہے، اور وہ سارا کچھ مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ سب کچھ دے دے تاکہ پھر میں اور میرا بھائی ہارون ہم مل کر صحیح معنوں میں تیری تسبیح کا حق ادا کر سکیں۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے آپ لوگوں کا کہ باری تعالیٰ نے حکم تو یہ دیا تھا کہ موسیٰ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، جا اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر، اور موسیٰ علیہ السلام یہ ساری دعائیں کر کے آگے عرض کرتے ہیں مولا یہ سب کچھ دے دے تاکہ ہم تیری تسبیح کا حق ادا کر سکیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ پھر ہم دونوں لمبی لمبی تسبیحات لے لیں، فرعون کے شہر میں چلے جائیں، گلیوں اور بازاروں میں پھریں، منکے میں منکا ڈالتے جائیں اور پڑھتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ؟ کیا اس تسبیح کا یہ معنی ہے؟ جی باری تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، جا اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر، اور موسیٰ علیہ السلام منکوں والی تسبیح کی بات کریں تو بات جڑتی نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں پہلے بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ گزارشات کی، اللہ نے وہ ساری گزارشات مان لیں، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، مگر باری تعالیٰ نے اس جملے کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے تو نہیں بنا رکھا کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کریں، کہ کبھی ایسا بھی ہوا تھا۔ ہمارا ایمان ہے اور حق ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت تو کیا ہر حرف قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو کوٹ کر کے، اس جملے کو نقل کر کے بھی تو ہمیں کوئی رہنمائی دینا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن میں کوٹ کر کے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت صرف منکوں پر تسبیح پڑھ لینے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، تو اس وقت سب سے بڑی تسبیح اور سب سے بڑی عبادت وہ وقت کے ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق ہے۔ یہ تسبیح ہے جو موسیٰ علیہ السلام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولا جو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے بھیج رہا ہے نا، اس کے لیے یہ ساری نعمتیں عطا کر، تاکہ جس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے وہ صحیح معنوں میں مقصد پورا ہو سکے۔ اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا کئی نسبحہ کا کثیرا، تاکہ پھر ہم دونوں صحیح معنوں میں تیری تسبیح کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین پامال ہو رہا ہو، تو اس وقت خالی نمازیں پڑھنا اور خالی احرام باندھ کے حج کر لینا، راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس دین کے تحفظ کی خاطر، اس دین کی قدروں کو بچانے کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے اگر تن من دن بھی قربان کرنا پڑے تو بندہ اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ اس وقت پھر دین یہ تقاضا کر رہا ہوتا۔ اور میں چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا، تو میں صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ ایمان میں آتے ہیں، تو در حقیقت کلمہ پڑھ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں جو آیت کریمہ کئی بار پڑھی ہوگی، آج میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ صف ہے، قرآن پاک کا 61واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور یہی سیم کلمات باری تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی ارشاد فرمائے ہیں اور سورہ توبہ میں بھی ہیں۔ 3 مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مگر کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ باری تعالیٰ نے 3 بار اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں، میرے محبوب کی آمد کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد وہ دین حق جو میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور کے طور پر عطا کیا، وہ دین حق جس کو دین اسلام کہتے ہیں،
اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو نظام عطا کیا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس کو باری تعالیٰ دین حق سے تعبیر کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا یہ محبوب اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ آقا اس مقصد کے لیے آئے۔ تو سوچو جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، آؤ ایمان لے آؤ اور میرے دست و بازو بن جاؤ۔ تو آقا کی اس دعوت کے اندر کیا دعوت تھی؟ وہ ایک ہی دعوت تھی کہ آؤ، اللہ نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے نظام عطا کیا ہے، جو دین حق عطا کیا ہے، اس دین کو سب باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میری دعوت پر لبیک کہو، میرے دست و بازو بنو اور مل کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو سب سے پہلے نمبر پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا موقع ملا۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور آقا کی دعوت کو قبول کر رہے تھے تو کیا کلمہ پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے، روزے رکھا کریں گے؟ جس وقت آقا ان کو دعوت دے رہے تھے، ذرا چشم تصور میں لائے نا، اس وقت نماز تو ابھی فرض ہی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ ہوئی تھی؟ زکوٰۃ بھی بعد میں فرض ہوئی، روزے بھی بعد میں فرض ہوئے، حج بھی بعد میں فرض ہوا۔ تو یہ ساری عبادتیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں یہ تو ساری بعد میں فرض ہوئی۔ وہ جس دعوت پر لبیک کہہ کے آقا کے دست و بازو بن رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، وہ دعوت ایک ہی تھی کہ یہ جتنے باطل نظام ہیں ان پر اس نظام کو غالب کیا جائے جو اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے پر کے لیے عطا کیا ہے۔ اور اب قیامت تک جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو در حقیقت وہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا وہ دین جس دین کو تو نے غالب کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، میں کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی اس دین پر کوئی آنچ آئی، کوئی کڑا وقت آیا تو اس دین کی حفاظت کے لیے میں کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ یہ ہے کلمے کا معنی۔ اور اگر اس پوری گفتگو کو میں ایک نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں تو حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ کیا کہا تھا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمانی کو اتنی آسان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا، بس نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زندگی میں ایک آدھ بار حج عمرہ کر لیا تو کہا بس ٹھیک ہے مسلمانی کا حق ادا ہو گیا۔ ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ دین کچھ تقاضے کرتا ہے، یہ قربانیوں کا نام ہے۔ اکثر ایک اور شعر اقبال ہی کا شعر ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ یہ نچوڑ ہے جو اقبال نے دیا ہے۔ کیا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر وہ دین ہی نہ بچا، دینی سربلند نہ ہوا تو آپ کی نمازیں کس کام کی؟ آپ کا کلمہ پڑھنا کس کام کا؟ اور یہ فلسفہ میں بتا رہا ہوں، اس کو معیاری دین کہتے ہیں کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین پامال ہو رہا ہو، اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، غریبوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، کسی کو انصاف نہ مل رہا ہو، عورتوں کی عصمت ریزی شروع ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، تو ایسے حالات میں فقط احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے، پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ پھر پرسکون ماحول کے اندر خالی سجدے کر لینا عبادت نہیں ہے، پھر اس کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کی خاطر اگر پورے کا پورا خانوادہ بھی قربان کرنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ منافع کا سودا ہے۔
یہ تیسرا رخ ہے وہ دین جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میں نے بتایا نا کہ دین کا تصور ہی گڑبڑ ہو چکا ہے۔ آج کوئی ایسی بات کرے تو ہم ایک جملے میں بس سیاست کا لیبل لگا کر کہتے ہیں نیک لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت، شریف لوگوں کا کیا کام۔ تاہم انشاءاللہ اس مضمون کو ہم جاری رکھیں گے، یہ آگے تسلسل سے چلے گا۔ تو میں نے 3 پہلو آپ کو بتائے ہیں کہ دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، اور تیسرا رخ وہ ہے کہ جب دین کی قدریں پامال ہونا شروع ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، تو پھر اس معمول میں ہی دین سے بھی بڑھ کر اس مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بندے کو میدان عمل میں آنا چاہیے۔ یہ دین ہے جس دین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ اسوہ ہے، یہ سیرت طیبہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان سب تصورات کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔